اگر تمہیں سب راستے بند نظر آئیں تو وہ رب تمہیں ایسا پوشیدہ راستہ دکھا دے گا جس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا ہوگا۔ کتنا خوبصورت احساس ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دل کی بات کرتے ہیں اور اللہ سب کچھ پہلے سے جانتا ہے، لیکن پھر بھی ہمیں سننا چاہتا ہے۔ یہاں یوں مایوس بیٹھنے کا کیا فائدہ جب وہاں اللہ تمہاری پکار کا انتظار کر رہا ہے۔ جب اللہ کی طرف سے تمہارے صبر کا صلہ آئے گا تب تم بھول جاؤ گے کہ تم نے کبھی کچھ کھویا بھی تھا۔ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے ملتا ہے، اور کائنات کے سارے معجزے دعاؤں سے ہی تو ہوتے ہیں۔ تو پھر تم یہ سوچتے کیوں نہیں کہ ہزاروں لوگوں میں سے تمہارے سر کو جھکانا کوئی اتفاق تو نہیں؟ سجدے میں چھپا ہے کن کا راز، وہ جو پتھر سے پانی نکال سکتا ہے وہ اپنے بندے کے لیے وسیلے بنا ہی دیتا ہے۔ اللہ تمہیں آزمائشوں سے گزار کر آسائشوں تک لاتا ہے۔ کچھ تکلیفیں اتنی خوبصورت ہوتی ہیں کہ آپ کو اللہ سے ملوا دیتی ہیں، اور اللہ نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب میری ہار یقینی تھی۔ حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پر جو اس رب سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ وہ تو بڑا رحمان ہے، اس کو تو یہ گوارا ہی نہیں کہ میرے بندے کی آنکھ سے ایک آنسو بھی نکلے۔ کچھ راتیں اس لیے بھی نیند سے خالی ہوتی ہیں کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے باتیں کرے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر بھی رنگ لاتا ہے اور غصہ بھی رنگ لاتا ہے۔ صبر کے رنگوں سے زندگی حسین ہو جاتی ہے، اور غصے کا رنگ محبت اور وقار کے ہر رنگ کو نگل جاتا ہے۔ اپنے نقصان پر ہرگز غمزدہ نہ ہوا کریں، کیونکہ اللہ آپ سے اس وقت تک کچھ نہیں واپس لیتا جب تک اس سے بہتر آپ کو عطا نہ کرے۔ انسان جب اللہ پر کامل یقین رکھ لیتا ہے تو اس کے لیے خود بخود معجزے ہونے لگتے ہیں۔ دعائیں اس چیز کو بھی آپ تک کھینچ لاتی ہیں جو آپ کے نصیب کا حصہ نہیں ہوتی، اور اللہ آپ کو ایسے نوازے گا کہ آپ کی دعا میں اٹھے ہاتھ حیران رہ جائیں گے۔ جب اللہ ساتھ ہو پھر ڈر نہیں لگتا۔ یقین کرو جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ نصیب لکھنے والا جب اللہ ہے پھر لوگوں کا اور دنیا کا ڈر کیسا؟ جو آپ کو دیر لگ رہی ہے اصل میں وہ خیر ہے۔ مجھ کو جوڑ دے یا رب، میں خود کو توڑ بیٹھا ہوں۔ ہر شخص خوش رہنے کے لیے پریشان ہے۔ بے شک حالات انسان کے ہاتھ میں نہیں ہیں، لیکن جس کے ہاتھ میں ہے وہ بہت رحیم اور کریم ہے۔ وہ دے یا نہ دے اس کی مرضی ہے، ہم مگر اس کے کن کی امید نہ چھوڑیں گے۔ اتنی شدت سے کائنات میں کوئی کسی کا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ شاید میرے لیے یہ مصلحت خدا تھی، مجھے ایک بار گرنا تھا سنبھلنے سے پہلے۔ زندگی اس مرحلے پہ آ پہنچی ہے جہاں دل وہی چاہتا ہے جو رب چاہتا ہے۔ لوگ نہیں ڈرتے رب سے، اور تم ہو کہ لوگوں سے ڈرتے ہو۔ وہ رب آہٹیں بھی سنتا ہے اور پکار بھی، بس وہ ہمارا صبر آزماتا ہے۔ ہماری سوچ بھی وہاں نہیں جا سکتی، وہ جہاں سے وسیلے نکال دیتا ہے۔ وہ پلک جھپکتے ہی نصیب بدل دیتا ہے۔ جن باتوں کا گواہ خود اللہ ہے انہیں تمہارے سامنے دہرانا کیسا؟ بھروسہ اگر خدا پر ہو تو ناکامی کا وقت ہی نہیں آتا۔ وہ رب آہٹیں بھی سنتا ہے اور پکار بھی، بس وہ ہمارا صبر آزماتا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ اللہ تمہارا دن بھر انتظار کرتا ہو، اور جب تم اس کو پکارو وہ تمہیں دیکھ کر مسکراتا ہو؟ مجھے گرتے ہوئے پتوں نے سمجھایا ہے، بوجھ بن جاؤ گے تو اپنے بھی گرا دیں گے۔ کل کی فکر مت کرو، جس رب نے آج تک سنبھال رکھا ہے وہی کل بھی سنبھالے گا۔ آپ کی دعائیں وہ سب کر سکتی ہیں جو آپ کا مقدر نہیں کر سکتا۔ اللہ آخری امید نہیں، واحد یقین ہے، اور جب تم اللہ کی چاہت پہ راضی ہو جاؤ گے تو اللہ بھی ایک دن تمہاری چاہت پہ کن کہہ دے گا۔ ٹوٹنے کے بعد جو ہمیں ہمت آتی ہے نا، دراصل ہمیں ہمارا رب
تھام چکا ہوتا ہے۔ جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں اللہ ان کے لیے وسیلے بنا ہی دیتا ہے۔ جب امید یقین بن جائے تب شروع ہوتے ہیں معجزے۔ صبر کرو، یقین رکھو، مایوس دل کے لیے معجزے نہیں ہوتے۔ زندگی صبر سے شکر تک کا سفر ہے۔ جب مانگنے کی توفیق ہوگی تو قبولیت بھی اسی کے ساتھ ہوگی۔ کوئی انسان دکھ اٹھائے بغیر سکھ کی قدر کیسے کر سکتا ہے؟ جب اللہ ساتھ ہے تو مایوسی کس بات کی؟ جب تم اللہ کی چاہت کو قبول کر لو گے پھر وہ بھی تمہاری چاہت پر راضی ہو جائے گا۔